دیکھو غزہ نے سب تبدیل کر دیا. آپ کسی چیز پر یقین نہیں کر سکتے. آپ کو نظر آ گیا ہے کہ ہر ایک بائسڈ ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک بک کا ریویو لکھ کے ڈالا, وہ بک فلسطین پہ تھی, وہ فیس بک نے میری ریچ کا کباڑا کر دیا. تو ہم اس پلیٹ فارم بنانے کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کفار نے ایجاد کیا, تو سلام کریں ان کو, بھائی کفار آپ نے یہ کام کر دیا, مایوسی پھیلا رہے ہیں. آپ سمندر کا جھاگ ہیں. یہ میں نے نہیں کہا تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. آپ کیا ان سے بھی کہیں گے بھائی یہ تو مایوسی والی بات ہے؟ دے آر جسٹ نمبرز. تو ہم نے ابھی بتایا نہیں غزہ میں کہ ہم کتنا نمبرز جمع کر, تو 57 مسلمان ممالک ایک نیتن یاہو کے آرڈر کے بغیر وہاں پانی کی بوتل پہنچا سکے تھے. گیو می ون ایگزامپل. آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی کوئی ہے ہی نہیں, تو نہیں آپ بتائیں نا, آپ بتائیں, ہو سکتا ہے میں کنونس ہو جاؤں. اس کا مطلب ہے ہم سے زیادہ جینیس کون ہے؟ وہ ہے کون؟ وہ کون؟ وہ ہے نا, وہ جو بھی ہے, جو تو جو آگے ہے وہ زیادہ قوی ہے. صرف دنیا میں آ گئے نا. تو اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں دنیا میں آؤں اور نماز روزہ زکوٰۃ حج کر کے آخرت میں جنت حاصل کر لوں, تو پھر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور ترقی کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. پھر آپ کس بات کے اسٹریس کیوں ہے پھر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. اور آج ہمارے گیسٹ ہیں اویس منگل والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. آف دا کیمرہ آپ سے جو بات چیت ہوئی بڑا مزہ آیا, تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ پوڈ کاسٹ بھی بڑی انگیجنگ اور انشاءاللہ سننے والوں کے لیے بہت کچھ اس میں سیکھنے کے لیے ہوگا. تو میں بات یہ کرنا چاہوں گا, گو کہ آپ نے اس پہ اشارہ دے دیا ہے, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ آپ اگر کچھ اس پہ اپنا اظہار خیال کر سکیں کہ ایک دور تھا پرنٹ میڈیا کا, پرنٹ میڈیا چلا گیا, الیکٹرانک میڈیا آ گیا. الیکٹرانک میڈیا کو ہم نے پھلتے پھولتے دیکھا, مضبوط ہوتے دیکھا, اور پھر ابھی کچھ سالوں قبل جب ڈیجیٹل میڈیا آیا تو اب الیکٹرانک میڈیا بھی تقریباً سائڈ پہ ہو گیا. بلکہ جو چینلز ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ, اب انہوں نے بھی اپنی ڈیجیٹل پریزنس اتنی اسٹرانگ کر لی ہے کہ وہ وہیں سے اپنی جو ہے نا چیزیں چلا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی غیب کا علم کس کو ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں. لیکن آپ غیب کا علم کس کو ہوتا ہے؟ جسے اللہ دے, جسے اللہ دے. جی جی ٹھیک ہے, اور ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے غیب کا علم دیا ہو. لیکن جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے حساب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, اور اس دور میں ہم اس سینیریو کو جو بالکل اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, جو سینیریو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرما دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب صحیح اور غلط میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا. سچ اور جھوٹ کے درمیان آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کون سی چیز سچ ہے اور کون سی چیز جھوٹ ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ دور آنا تھا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دور وہی دور ہے کیونکہ ہم جس طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو میڈیا کریٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جس کے اندر ڈیپ فیکس بھی ہیں اور جس کے اندر جو ہے وہ آڈیو کلوننگ بھی ہے اور ویڈیو کلوننگ بھی ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ویڈیوز کریٹ ہو رہی ہیں, تو یہ جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا بہت خطرناک ہوگا. یہ وہ نہیں ہوگا کہ جس میں ہمیں دیکھ کر کسی چیز کو یقین کرنا بہت آسان ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ شخص اس کی آواز ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ابھی تھوڑے دن پہلے میں خود بیٹھا ہوا اپنے بچوں کے ساتھ اپنی وائس کلون کر رہا تھا, اور وہ وائس جو ہے وہ بڑی اچھی کلون ہوئی ہے, زبردست کلون ہوئی ہے, اور اس کو اگر میں تھوڑا سا زیادہ پروفیشنلی کروں تو میری وائس جو ہے وہ 100% کلون ہو جائے گی. تو جب ایسی چیزیں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور خطرناک ہے. جی ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں کیا ہونا ہے, تو اب ہم آبویسلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ اخبارات کا ایک اثر کم ہو گیا ہے, لیکن اس کی ایک ورتھ ہے, ٹیلی ویژن چینل کی ورتھ ہے ابھی بھی بالکل. اور سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ کلٹر اور اتنا زیادہ کنٹینٹ پروڈکشن ہے کہ اب ہمارے لیے بہتر کنٹینٹ کو ڈھونڈنا, نکالنا اور اسے دیکھنا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. تو پہلا مشکل مرحلہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا, دوسرا مشکل مرحلہ کہ صحیح کنٹینٹ کو نکالنا, اس تک پہنچنا اور اس کو انالائز کرنا. تو یہ دو چیلنجز ہیں جو کہ آنے والے دور کے سب سے بڑے چیلنجز ہیں. اچھا, آپ نے جن خطرات کی طرف اشارہ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہم تیار ہیں ان سے نمٹنے کے لیے؟ ہم سے مطلب
مطلب ہم بحیثیت قوم پاکستانی کہہ لیں یا مسلمان کہہ لیں. ہاں کیونکہ دو الگ الگ ڈائمینشن ہے نا. پاکستانی ظاہر ہے ایک بہت چھوٹی ڈائمینشن کی ہم بات کریں گے, مسلمان ہے تو پھر ہم ایک پوری امت کی بات کریں گے. تو بالکل تیار نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم تیار ہیں تو اس کو کسی اچھے دماغی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چاہیے. کیسے تیاری کی جا سکتی ہے بھائی؟ دیکھو دنیا میں ترقی کرنے کا اصول کیا ہے یہ مجھے بتاؤ. پڑھنا لکھنا, علم جو کہ ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے. جی بالکل, مطلب اسپیسیفک حدیث ہے نا. جی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اقرا, آغاز ہی اقرا سے ہے. جی اچھا, فرض ہم پر اور کیا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں. حقوق ادا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. ہم پر جو بنیادی 5 فرائض ہیں وہ ہے کہ بھائی نماز ہے, توحید ہے, روزہ, زکوٰۃ, حقوق اللہ ہے, اور یہ بنیادی. ایگزیکٹلی. تو فرض کی کیٹیگری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ کیٹیگری ہے نا. جی یعنی ایک طرف نماز ہم پر فرض ہے, دوسری طرف علم بھی ہم پر فرض ہے. یقیناً. تو یہ ویٹیج میں تو تقریباً سیم ہی دیتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے جی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بغیر علم کے پڑھ رہے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز وضو کا طریقہ ہی نہیں آئے گا, قرآن پڑھنا علم ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو ایک ہو گیا دینی علم اور ایک ہے دنیاوی علم. جی, تو اس حدیث میں کوئی اسپیسیفیکیشن تو نہیں دی ہوئی ہے کہ دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, ایسا تو نہیں ہے. علم حاصل کرنا ہے. علم ہر طرح کا ہو سکتا ہے. جی, ہر آدمی اصحاب صفہ میں تو شامل نہیں تھا. جی, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کا علم کس چیز کا تھا؟ سالار تھے, جنگوں کا علم تھا. تو جنگوں کا علم تھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ صرف دینی علم حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے تو میں اس سے بھی اختلاف کروں گا. جی بالکل, فرض کفایہ ہے, اور دیگر علوم کہیں نہ کفایہ ہو یا کوئی اور ہو, فرض ہے. ٹھیک ہے جی. ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں جائیں گے نا تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں عوام الناس کے لیے. صحیح ہے. ہم اسے عوام کے لیے آسان بنا کر کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرض ہے, یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کفایہ ہے تو جنازہ ہے تو کچھ نے کر لیا تو کچھ نے نہیں کیا. ٹیکنیکلٹیز میں ہم جاتے ہیں تو بس وہیں ہم وہ کیا ڈائلاگ چل رہا ہے بڑھ جاتے ہیں. تو ٹیکنیکلٹیز میں جائے بغیر ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز فرض ہے. مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے, اور مسلمانوں کا عروج علم کی بنیاد پر تھا. ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ. جب ہم نے علم کو چھوڑا تو ہم اس حدیث کو, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, سمندر کے جھاگ کے مانند ہوں گے, اور ویلیو کوئی نہیں, ورتھ کوئی نہیں ہوگی. تو آج ورتھ ہے مسلمانوں کی؟ کوئی نہیں ہے. جتنی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ ساری کہاں سے آ رہی ہے؟ ویسٹرن ورلڈ پروڈیوس کر رہا ہے. یہ مائک, یہ کیمرہ جس کے اوپر آپ دین کی بات کر رہے ہیں, یہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ جی کفار نے ایجاد کیا ہے. تو سلام کریں ان کو, بھائی کفار آپ نے یہ کام کر دیا. مایوسی پھیلا رہے ہیں. مایوسی نہیں, ریالٹی چیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس وہ جو ہے نا صحیح کر دو بس کسی طریقے سے. تو جب تک بیماری کا امید ہونی چاہیے, نا امیدی کفر ہے, لیکن پہلے پتہ تو ہو کہ بیماری کیا ہے. جی ہم بھائی سب اچھا ہے, سب اچھا ہے کہ رپورٹ نے ہمیں یہاں پہنچایا. بھائی اچھا نہیں ہے تو ہم سوچیں گے کہ پرابلم کیا ہے, اس پرابلم کی ہم آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے, کازز کی. اس کازز کے بعد پھر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جی اب اس کازز کا سلوشن کیا ہے. جی اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں سب اچھا ہے ہم بیٹھ تو پھر آپ بیماری میں کوئی دوا لیں گے؟ جی نہیں لیں گے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ بیمار ہیں, آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ نہاریاں پائے وغیرہ کھا کھا کے برباد کی ہوئی ہے, اور آپ کا دل جو ہے نا وہ کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے, تو آپ اینجیو پلاسٹی کی طرف جائیں گے. ورنہ اگر میں آپ سے کہوں نہیں تم تو بالکل ٹھیک ہو, جاؤ کھاؤ نہاری عیش کرو, تو پھر مجھ سے بڑا منافق کوئی ہوگا نہیں. تو جھوٹی امیدیں اور جھوٹی تسلیاں جو ہے نا وہ اسی نے ہمیں برباد کیا ہے. صحیح. تو یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بات کریں تو ریالٹی کی کریں, اور ہم سب کو پتہ ہے کہاں کھڑے ہیں. جی بالکل. ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ ہمیں ڈیزیز کیا ہے. تو ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہیں, ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں ہم نے بہت زبردست کام کیے تھے. کیے تھے پر, اور اسی کی بنیاد پر آج وہ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے محنت کر لی, انہوں نے اٹھایا, پروڈیوس کیا. بالکل. وہ کون سی وہ کیا, وہ بھی ایک حدیث ہی ہے نا کہ علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے, کھوئی ہوئی میراث ہے. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں وہ اسے دیکھے وہاں سے وہ جہاں دیکھے سے کیا مطلب ہے. ہاں بالکل.
جی آپ نے دیکھا جہاں جس نے یہ ایجاد کیا ہے نا پوڈ مائک، آپ نے کہا اٹھا لو اب اس کو استعمال کرو اپنے لیے. جی جی ٹھیک ہے، اور استعمال کر کے وہ بنو جو کہ ایجاد کرنے والے بنانے والے. ایگزیکٹلی، بالکل جب بالکل تم اپنے آپ کو علم میں آگے لے کر جاؤ گے اور سب سے آگے لے کر جاؤ گے. فیس بک اگر آپ نے بنایا ہوتا نا تو سارے یہودی آپ کے پیچھے پڑے ہوتے کہ بھائی ہمیں اس کے اوپر ایکسیس دے دو. اگر آپ نے ٹیکنالوجی بنائی ہوتی آپ چاند کو تسخیر کر رہے ہوتے. اچھا ویسے ایک سوال ہے، مطلب اتنا ظاہر ہے اب تو مسلمان بھی کافی پڑھ لکھ گئے ہیں، آئی ٹی کے میدان میں بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایون جو یوٹیوبرس کی بنیاد رکھنے والے تھے ان میں سے ایک شخص پاکستانی بھی تھا. تو مسلمان کیوں اپنا کوئی ایسا سوشل پلیٹ فارم نہیں بنا پائے اب تک کوئی اسٹرانگ؟ ابھی آپ دیکھیں نا غزہ کا جو معاملہ ہوا پچھلے 1-1.5 سال میں، اتنی پابندیاں لگی. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک بک کا ریویو لکھ کے ڈالا، وہ بک فلسطین پہ تھی، وہ فیس بک نے میری ریچ کا کباڑا کر دیا. تو ہم اس پلیٹ فارم بنانے کی طرف کیوں نہیں جا رہے یا بنا نہیں سکتے؟ کہ کیا مطلب کیا ریزن ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھیں جو ناکام لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کیا باتیں ہوتی ہیں. یوزلی آپ بیٹھیں کسی ایسے دوست کے ساتھ جو بیچارہ صحیح طریقے سے اپنی کسی فائنینشیل یا جاب یا کسی کام کی لائن پہ نہ ہو تو اس کی نارملی باتیں آپ سنیں گے تو وہ کیا ہوں گی کہ یار میں تو گیا تھا وہاں پر ہی مسئلہ ایسا تھا، وہ میں نے نوکری کی لیکن وہ تو لوگ ہی صحیح نہیں تھے، یار میں تو کر لیتا ہوں لیکن سامنے وہ کیا کہتا ہے کہ دنیا میرے خلاف سازش کر رہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اور یہی حال آپ دیکھیں گے پاکستانی بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ سب ہمارے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں دنیا میں. اور یہی بات مسلمان بھی کرتے ہیں کہ ہمارے تو بنیادی جو ناکامی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کون ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے؟ یہودی سازشیں کر. تو یہ اپروچ تم دیکھو کہ ایک آدمی کی بھی یہی اپروچ ہوتی ہے کہ جی میرے خلاف تو سب سازش کر رہے ہیں. یہی اپروچ جو ہے وہ ایک ملک کی بھی ہو سکتی ہے، یہی اپروچ ایک امت کی بھی ہو سکتی ہے. اب پھر تم کہو گے کہ میں مایوسی والی باتیں کر رہا ہوں. اب تو میں نے سن لی نا، اب تو ریالٹی آپ جو بات کرنی ہے کریں. تو ہم اس وقت اس فیز میں گزر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی بس ہمارے خلاف تو ہر شخص سازش میں لگا ہوا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلے تو اس فیز سے باہر نکلنا پڑے گا. پھر ہمارا ویژن کوئی ہے نہیں. ہمارا ویژن کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جی میں ایک مسجد بناؤں گا، آئیے اس میں چندہ دیجئے، آٹے کی وہ کیا سیمنٹ کی بوری دیجئے اور سریا دیجئے وغیرہ وغیرہ. یہی ہر گلی میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مسجد بنانا بڑی زبردست کام ہے. نیڈ کس چیز کی ہے؟ نیڈ اس چیز کی ہے جو آپ نے مینشن کی. جی مسجد تو ہر گلی میں ہے آلریڈی، بالکل، ہر نہیں تو دوسری گلی میں ہے. تو کیا اس کی نیڈ ہے مزید کی؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں، مطلب جہاں ہے وہاں تو نیڈ نہیں ہے نا. ابھی تو ہمارے پورے ملک میں ہیں الحمدللہ، اچھی ماشاء اللہ. بالکل، ہمارے ملک میں نیڈ کس چیز کی ہے؟ جی کہ آئی ٹی میں آگے بڑھا جائے. وہ آپ ڈومینز آئیڈینٹیفائی کرتے رہے کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ نیڈ ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ جی میری گلی میں یا میرے محلے میں میں نے دیکھا کہ بھائی ہوم لیس لوگ بہت ہوتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے گھروں کی تو طرف نیڈ اس چیز کی ہے بھائی. یا میرے بچے جو ہیں وہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، تو نیڈ کس چیز کی ہے کہ میرا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہو. تو میرے بچے جو ہیں وہ ویسٹرن سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، تو نیڈ کس چیز کی ہے؟ اپنے سوشل میڈیا کی. تو ہم نیڈ انالیسس کرتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی بس یہ ہے میری جنت کا ٹکٹ، کیونکہ بڑا آسان ہے. ایک مسجد آپ نے بنا دی. بہت آپ نے زبردست بات کہی ہے، جو آسان کام ہے نا، یہ آسان کام ہے نا. ہم آسان کاموں کی طرف جاتے ہیں. ایک مسجد بنانا ہے آسان کام ہے. آپ نے ایک چھوٹی سی جگہ لے کر اس کے اوپر ایک سٹرکچر بنا دیا، ایک مولوی صاحب رکھ دیے. وہ کتنے پیسے لیتے ہیں مہینے کے؟ ابھی تو 15-20 بھی مشکل، مطلب ہاں 15-20 تیر مار لیں. چلو 30,000 روپے ہم نے روزانہ 1,000 روپے ہم دے رہے ہیں انہیں. 30,000 روپے میری کاسٹ ہے. تھوڑی سی بجلی کی کاسٹ ہوگی. زیادہ سے زیادہ ایک مسجد کا خرچہ کتنا ہوگا؟ 1,00,000-1.5 لاکھ روپے لگا لو. چلو چھوٹی مسجد ہوگی تو اتنے میں کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ میں. ہاں جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ ہماری سوچ ہے. تو اب اس سوچ پہ ہم کہاں سے وہ بڑی چیزیں سوچیں گے اور چاند پہ جانے کی بات کریں گے اور دنیا کو تسخیر کرنے کی بات کریں گے؟ وہ فیس بک مسجد بنائیں گے تو حاجی صاحب لگے گا نا نام کے ساتھ.
تو حاجی صاحب اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مسئلہ ہے. صحیح. پھر دوسرا ہم ڈویژنز میں ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. تو یہ پرابلم جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہے جی, لیکن ہم سب اپنے اپنے فرقے کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی کلیکٹیو اپروچ نہیں ہے, ہمارا کوئی کلیکٹیو ویژن نہیں ہے. تو جو ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گرے ہوئے رہتے ہیں, جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ قومیں مضبوط ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر ابھی جس طرح کا ایک ٹھیک ہے یہ ایک سائڈ پہ لگ گیا, ایک طرح کا اس پہ زوال آ گیا ہے, لیکن اس کی ویلیو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ اس کو کچھ باڈیز ہیں جو اس کو لے کر چل رہی ہیں, جو اس کو کنٹرول کرتی ہے. سوشل میڈیا کے پیچھے کوئی ایسی باڈیز نہیں ہے جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں, لہٰذا الیکٹرانک میڈیا کی ورتھ جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ باڈیز جو کنٹرول کرتی ہیں سے مراد میں سمجھ نہیں پایا. جیسے پیمرا ہو گیا, وہ میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے کسی نہ کسی طرح. سوشل میڈیا کے پیچھے تو ایسی کوئی باڈی نہیں ہے. تو کہا یوں جاتا ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا آزاد ہے, میڈیا پھر بھی تھوڑا سا ایک کنٹرول میں ہے, تو میڈیا کی ورتھ ہمیشہ برقرار رہے گی. اس کا وجہ کنٹرول نہیں ہے, اس کی وجہ کریڈیبلٹی ہے. کسی بھی چیز کی ورتھ جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی سے ہوتی ہے نا. اگر میری کوئی ورتھ ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں کنٹرولڈ ہوں, وہ اس وجہ سے ہے کہ میری کوئی کریڈیبلٹی ہوگی. 4-5 لوگ سوچتے ہوں گے کہ جی یہ اویس صاحب جو ہیں یہ ذرا مناسب بات کر لیتے ہیں, صحیح بات کرتے ہیں, تو ان کی بات سن لو اور ان کی ویلیو رہے گی. چاہے یہ اخبار میں اپنا کالم لکھیں, چاہے ٹی وی پہ پروگرام کریں, چاہے سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو بنائیں. تو جو میرے فالوورز جو مجھے کریڈیبل مانتے ہیں وہ میری بات سنیں گے, مانیں گے. آپ جن اسکالرس کو کریڈیبل مانتے ہیں وہ چاہے کسی بھی میڈیم سے آپ تک پہنچیں, ان کی کریڈیبلٹی رہے گی. سو میڈیم کا مسئلہ نہیں ہے, اس کانٹینٹ کی یا کانٹینٹ پریزنٹ کرنے والے کی کریڈیبلٹی یہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو وہ کریڈیبلٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ مانتے ہیں. جو بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, ان کی کریڈیبلٹی آج بھی ہے, اور وہ بڑے بڑے اسکالرز بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہیں, ان کی کریڈیبلٹی ہے. اب وہ ٹی وی پہ ہوں, ان کے سوشل میڈیا کے چینلز بھی چلتے رہیں گے, اور وہ لوگ ان تک ان کا کانٹینٹ کنزیوم کرتے رہیں گے. کنٹرول جو ہے نا وہ تو ایک بڑی نیگیٹو چیز ہوتی ہے کہ جی آپ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں. ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ اب میں فوراً روزانہ تمہیں جو ہے وہ کنٹرول کروں گا. آخر میں آؤ گے پتہ لگ جائے گا بھائی آپ نے یہ پازیٹیو کیا, یہ نیگیٹو کیا, اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ داروغہ ہم پر کوئی مسلط کر دیا گیا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کرتا رہے. وہ لکھ رہے ہیں, جی, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی, وہ سارا ڈیٹا کلیکشن ہو رہا ہے. صحیح. تو کریڈیبلٹی اپنی بنانا ضروری ہے چاہے کوئی بھی میڈیم. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ سب سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہم تک آتی ہیں نا. تو اب فار ایگزامپل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا سے کٹ جائے تو کیا وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل جتنا کچھ اچیو کیا جا رہا ہے اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ہر طرح کی نیوز مل جاتی ہے, آپ کو وائرل چیزیں, ٹرینڈس پتہ چل جاتے ہیں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ پتہ چل جاتا ہے تھرو سوشل میڈیا. ساری چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں. آپ کہیں کھڑے ہو کے بات کرتے تو آپ اگر اپنا کوئی تجزیہ پیش کرتے تو اس کی بنیاد وہ آپ کا ایک انالیسس ہوتا ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو جمع کیا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی آج کے دور میں ٹوٹل سوشل میڈیا سے کٹ جائے تو کیا وہ رفتار کے ساتھ چل سکتا ہے؟ لوگوں کی جو رفتار ہے, جو زندگی کی رفتار ہے, آج جتنا تیز دنیا ہو گئی ہے, وہ اس کے ساتھ چل سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈپینڈ کرتا ہے وہ شخص کون ہے, اس کی ایج کیا اور وہ کرتا کیا ہے. اگر مجھے ضرورت ہے اس چیز کی تو پھر میں جڑ جاؤں اس چیز سے, اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ جڑوں. اب اگر کوئی ڈاکٹر ہے, کیا اس ڈاکٹر کے لیے سوشل میڈیا ضروری ہے؟ نہیں ہے شاید. اس کو میڈیکل کے ٹرینڈز کا ضرور پتہ ہونا چاہیے, اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ, تو اسے جو میڈیکل سورسز ہیں اس سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. صحیح. اگر کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا وہ ہے ماہر, تو اس کے لیے کیا سوشل میڈیا ضروری ہے؟ نہیں. سوشل میڈیا پر اسے کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. ہاں, اگر آپ ایک فارغ انسان ہیں, لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ تو دیکھ رہا ہے نا وہ سوشل میڈیا کے تھرو. مائنڈ سیٹ دیکھ رہا ہے, لیکن وہ مائنڈ سیٹ اس کے کس کام آئے گا؟ ایک ڈاکٹر کے کس کام آئے گا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاں,
ایک اسکالر کے لیے شاید زیادہ وہ کام آ سکتا ہے. اسکالر بھی اپنی ڈومین کی بات کرے گا نا. اس سوشل میڈیا پہ آپ کو مل کیا رہا ہے کہ بھائی ایکس وائی زیڈ نے اپنے جو ہے وہ ایک نئی گاڑی لے لی ہے, ایکس وائی زیڈ نے جو ہے وہ کچھ ایک نیا ٹور کر لیا ہے, یہ ایکٹر اور ایکٹریس جو ہے ان کی شادی ہو رہی ہے, یہ عالم جو ہے وہ اس عالم سے لڑ رہا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانٹینٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو آپ کنزیوم کریں اس کو, بھائی اچھی بات ہے. آپ لائبریری میں جاتے ہیں تو کتنی کتابیں ہوتی ہیں وہاں پر, ہزاروں ہوتی ہیں. آپ کس سیکشن میں جاتے ہیں؟ جو اپنی ذاتی رجحان جہاں ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, فیلڈ ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں سے لے کیا رہے ہیں. آپ سپر مارکیٹ جاتے ہیں, آپ وہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے, آپ لیتے کیا ہیں وہاں سے؟ وہ جو آپ کی بیگم نے لسٹ لکھ کے دی ہوتی ہے نا, تو وہی آپ لیتے ہیں نا. جی آپ دل سے سوچتے ہیں, دماغ سے سوچتے ہیں, پھر فیصلہ وہ کرتے ہیں جو آپ کی بیگم نے کہا ہوتا ہے. خیر میری تو نہیں ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا ابھی نا کہ زندگی میں کامیابی کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دل سے سوچو, پھر دماغ سے سوچو, پھر کرو وہ جو بیگم کہہ رہی ہے. تو جب وہ مان لو گے تو زندگی آسان ہوگی. تو وہ لسٹ اس نے جو دی ہے وہ لے آؤ بھائی سپر مارکیٹ میں, ادھر ادھر نہ جاؤ, ورنہ بہت ساری چیزیں. تو سوشل میڈیا بھی ایسے ہی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. تو آپ اپنے مرضی کی کام کی چیز اٹھا لیجئے, وہ آپ کو فائدہ دے گی. باقی چیزیں اٹھائیں گے تو نقصان دے گی. آپ کیسے یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا؟ بہت برے طریقے سے یوز کرتا ہوں میں, میری بہت کوتاہیاں ہیں اس معاملے میں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بہت فالتو کانٹینٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. کیونکہ جب آپ کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے نا تو آپ فالتو کام کرتے ہیں. فالتو کیا ہے, کون سے فارغ وقت شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے دماغ کو, جس طرح کی بات ہے نا. تو اب آپ اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھیں گے تو ڈھنگ کی چیزیں دیکھیں گے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ فارغ نہ رہوں. تو جب میں فارغ ہوتا ہوں تو پھر مسائل ہوتے ہیں, فارغ نہیں ہوتا ہوں تو پھر میں جو ڈھنگ کی چیز ہوتی ہے, جس پہ مجھے کانٹینٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے, یا جس چیز کے اوپر میں ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں, پھر میں وہی دیکھ رہا ہوتا ہوں. صحیح. اچھا, آج کے دور میں ظاہر جو بھی سوشل میڈیا پہ چیز آتی ہے وہ معاشرے میں انفلوئنس کرتی ہے, لوگ انفلوئنس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو سوشل میڈیا فار ایگزامپل نہیں بھی یوز کر رہا, لیکن جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں, جب وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں تو وہ بھی اپنے آس پاس کے لوگوں سے انفلوئنس تو ہوگا نا. تو یہ جو سوشل میڈیا کا یہ جو انفلوئنس اتنا زیادہ پیدا ہو گیا ہے, اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ یوتھ اس کو کیسے ٹیکل کرے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں کہ جو فیملی ولاگنگ ہوتی ہے, جو ولاگرز ہوتے ہیں فار ایگزامپل, وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی لائف اسٹائل اپنا نا, کہ بھائی یہ بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے. اب وہ ایک انفلوئنس آ رہا ہے نا, لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں, مایوس کن صورتحال میں بھی چلے جاتے ہیں کہ یار اتنا کچھ ہے ان کے پاس, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب ظاہر وہ اس اسکرین سے اپنی نظریں بھی نہیں ہٹا سکتا. تو کیا سمجھتے کہ کیا اس کا جو ہے نا وہ حل نکل سکتا ہے؟ کیسے انفلوئنس سے بچایا جا سکتا ہے خود کو؟ آپ اگر بہت زیادہ آئلی چیزیں کھا رہے ہیں تو آپ کو پرابلم ہوگی, ہارٹ کی ہوگی. اب پرابلم ہو رہی ہے, آپ کا ڈاکٹر کیا آپ کو ایڈوائز کرتا ہے؟ دور ہو جاؤ, واک کرو, سمپل چیزیں چھوڑ دو. سمپل. تو اب آپ کہیں کہ نہیں جی میں چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے, پھر آپ موت کے منہ میں جائیں. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ بیماری کیا ہے, اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے, اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سلوشن نہیں پتہ, تو پھر بیماری آپ کی کہیں اور ہے. صحیح. تو ہمیں سب پتہ ہے. ہم بہت مرتبہ یہ سوشل میڈیا چھوڑتے بھی ہیں سارے لوگ. جب آپ کسی مثال کے طور پر جو کوئی یوتھ ہے, وہ جب اپنی کلاس میں ہوتا ہے تو اس وقت کیا سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ کیونکہ اس وقت اس کو کام ہے, بہت ضروری, کوئی اور چیز کر کوئی اور چیز وہ کر رہا ہے ضروری. تو جب آپ دوسری چیزوں میں اس کو انوالو کر دیں گے, ملوث کر دیں گے, تو بس پھر وہ نہیں کرے گا. ابھی اس کے پاس کوئی کام نہیں. صحیح. تو جب اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا تو وہ جائے گا دوسری انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کی طرف, یا جو بھی اس کو کرنا ہے وہ کرے گا. اور اس کے اندر اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ جو آپ کو ہک کرتا ہے. ہاں. تو بائی ڈیزائن یہ ایک چیز ایسی ہے, وہ کیونکہ وہ بنی اس لیے جی کہ وہ آپ کو انگیج کرے اپنے ساتھ, اپنے ساتھ انگیج کرے. تو اس کا انگیجمنٹ کا الگورتھم چل رہا ہوتا ہے, اور آپ کو وہ آپ کی پسند کی چیزیں دے رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کی طرف انگیج ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ وہ پسند کی چیز دوسری جگہ پر پا لیں, کسی دوسری ایکٹیویٹی میں چلے جائیں, تو وہ ایکٹیویٹی ہے کیا؟ وہ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. جی بالکل. جب وہ ایکٹیویٹی ہوگی تو یہ چھوٹ جائے گا. اگر کوئی لڑکا
اس نے طے کیا ہوا ہے کہ شام میں مثال کے طور پر عصر سے مغرب تک میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, تو اس دوران کیا وہ یہ موبائل استعمال کرتا ہے؟ نہیں کرے گا, نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے, کوئی نہیں کرتا. سنڈے کو آپ نکلے, صبح میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں نا لڑکے محلے میں, ہر گلی میں ہر سڑک پر کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے, تو اس وقت وہ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہوتے؟ وہ اس وقت ایک اور ایکٹیویٹی میں انوالو. بس ان کے پاس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جب ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ یہ استعمال نہیں کریں گے, جب ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر مطلب اپنے آپ کو انگیج زیادہ کرنا چاہیے, ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. بالکل صحیح. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہے ہر ساری دنیا آپ کی, ہر چیز ادھر ہو رہی ہے, بس پھر یہی ہے, انجوائے کریں. اچھا, ہماری یوتھ کے جو مسائل ہیں سوشل میڈیا کو لے کر, کیا دنیا بھر میں بھی ایسا ہی ہے؟ کیا فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بھی ایسا ہی ہے یا صرف ہمارے ساتھ پرابلمز ہیں؟ یہ ہے, بالکل ایسا ہے. بہت سارے جو ہیں وہ دیکھو, ہم جتنے بھی بڑے اسکالرس کے نام لیتے ہیں وہ سارے پاسٹ کے کیوں ہیں؟ آج کے بڑے اسکالرس کہاں ہیں؟ یا تو وہ بعد میں آئیں گے کہ بھائی ہو اچھا یہ صاحب بڑے اسکالر تھے بھائی. نہیں ہیں, آج بھی ہیں بڑے, ایسا نہیں ہے. جو بہت بڑے اسکالرس ہیں وہ سب پاسٹ کے ہی ہیں. اوور آل ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے نا. تو ہم اوور آل اسی طریقے سے, ہر سوسائٹی ڈکلائن کا شکار ہے, ہر سوسائٹی کے اندر اپنے اپنے پرابلمس ہیں. اب وہ باقی دنیا جو ہے ان کے کچھ اور پرابلمس بھی ہوں گے, کچھ چیزیں وہاں اچھی ہوں گی, کچھ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی اچھی. وہاں جھوٹ نہیں بولتے مثال کے طور پر, وہاں کا دکاندار چیٹنگ نہیں کرتا, یہاں کا ہر دکاندار چیٹنگ کرتا ہے. تو یہ ایک ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے. بالکل. تو اچھا, کچھ پرابلم کامن ہوں گے, کچھ پرابلم ڈفرینٹ ہوں گے. وہاں LGBT زیادہ ہے, یہاں پر کم ہے, تو یہاں پر آپ کو ڈفرینس نظر آ جاتا ہے. تو ہر سوسائٹی کے اپنے اپنے ایشوز اور چیلنجز ہیں. اب آپ کو اپنی سوسائٹی کا اور اپنے گھر کا مسئلہ پہلے دیکھنا ہے کہ مجھے اس وقت کیا چیلنجز درپیش ہیں, ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, مجھے کیا بیماری ہے. یہ ہے کووڈ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے. اچھا, اسٹارٹ میں آپ نے جس سے بات کی کہ آج کے دور میں ہم صحیح اور غلط میں پہچان نہیں کر پاتے. آپ تو جرنلسٹ ہیں نا, تو اب ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو سورسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, مطلب ویریفیکیشن کے کئی راستے ہیں. مطلب کوئی چیز آتی ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا سرچ کیا, تھوڑا دماغ لگایا, تو آپ جو ہے نا اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے نا کہ کوئی نہ کسی نے کوئی خبر پھیلا دی اور آپ نے اس پہ یقین نہیں کیا, بلکہ آپ نے اس کو اپنی سورسز سے ویریفائی کر لیا. ایک تو یہ طریقہ ہے, اس میں تو آپ چلنے سمجھ آ جاتا ہے. لیکن جو ہم عالمی سطح پر حالات دیکھتے ہیں, جو عالمی سطح کی جو خبریں ہیں, مطلب اتنے بڑے بڑے اتنی بڑی بڑی نیوز ایجنسیز انوالو ہیں, اتنے بڑے بڑے میڈیا چینلز انوالو ہیں, لیکن اس کے باوجود تشکیک زدہ صورتحال ہے. مطلب پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یار آگے کیا ہوگا. مطلب فار ایگزامپل ابھی جنگ بندی ہو گئی نا, کیا ہوگا تو وہ غیب کا علم ٹھیک ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے, لیکن ایک تشکیک کی صورتحال تو بہرحال ہے نا سوسائٹی. یہ کہ ہو کیا رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا کس طرح ہو رہا ہے؟ تو اب اس میں دو پرابلمز ہیں. اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ جو یہ کر رہا ہے وہ کام ایسا کر رہا ہے کہ واقعی اس نے ہمیں جو ہے وہ کنفیوز کیا ہوا ہے, اور ہم ہیں نا کنفیوز اس میں. تو اس کا مطلب ہے ہم سے زیادہ جینیس کون ہے؟ وہ ہے کون؟ وہ کون؟ وہ ہے نا, بس وہ جو بھی ہے, جس نے ہمیں کنفیوز کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, جو ہمارا مخالف ہے, جو ہماری آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتا ہے, وہ ہم سے زیادہ علم والا ہے, ہم سے زیادہ جینیس ہے, جبھی وہ آگے ہے اور ہم پیچھے. بہت سمپل لاجیکل بات ہے بھائی. ایک ریس ہو رہی ہے, ایک جیت رہا ہے اور ایک ہار رہا ہے, تو جو آگے ہے وہ زیادہ قوی ہے. صرف دنیا میں آگے نا, یہ دیکھیں مسئلہ وہی ہے نا, دنیا میں آگے. آپ کی جو آخرت میں ایویلیویشن ہونی ہے وہ اس بات پر ہونی ہے کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے. نمازیں پڑھی ہیں, حج کیا ہے, اور آپ کیا چاہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ہم نے اپنے دین کو اس قدر محدود کر لیا ہے, اس قدر محدود کر لیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر دین صرف اسی کا نام ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا اور سب کچھ کر لیا,
تو پھر یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں پھر آپ کیا چاہ رہے ہیں, مطلب تلواریں لے کر نظام نہیں, میں یہ نہیں لایا کہہ رہا جائے, ہوں, تلواروں کی تو بات ہی نہیں ہوئی, ہم نے کوئی اس طرح کی تو بات کی ہی نہیں ہے. پہلی بات ہم نے کیا کی تھی, اقرا, علم والی, علم حاصل کر لو جو فرض تھا. جی. تو اگر نماز جس پر ابھی آپ آئے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں, ہم حج تو کرتے ہیں, ایک فرض کو بھولے ہوئے ہیں, تو وہ فرض جب بھولو گے تو پھر اوپر اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ والا فرض کیوں پورا نہیں کیا. لیکن چلیں ہاں, ایک فرض آپ نے بتایا کہ علم والا فرض ہے, لیکن ایک فرض نظام والا بھی تو فرض ہے نا, کہ اس پہ آتے ہیں ہم. نظام کیسے بنے گا؟ علم والے نظام بنائیں گے نا. جی جی. علم کے بغیر نظام کہاں سے بنے گا؟ کہ بن جائے نظام. کوئی علم والے نہیں ہیں, آپ مجھے بتا دیں کون سے علم والے. علم ہے تو ان کی جو اپروچ ہے یا ویژن ہے وہ کہاں ہے, مجھے بتا دیں. کوئی چیز نظر آتی ہو تو آپ مجھے ایگزامپل دے دیں, گیو می ون ایگزامپل. اب آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی کوئی ہے ہی نہیں, تب میں نہیں, آپ بتائیں نا, آپ بتائیں, ہو سکتا ہے میں کنونس ہو جاؤں. مطلب ہے علماء موجود ہیں, بڑے بڑے امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں میں بھائی, امپیکٹ کی. امپیکٹ کس کا ہے؟ تو آپ نے وہ دیکھی نہیں ہے 500 انفلوئنشل مسلمس, امپیکٹ کیا ہے ان کا؟ کیا دنیا اس وقت کون چلا رہا ہے؟ دنیا اس وقت وہ چلا رہے ہیں. ختم ہو گئی بات. ٹیکنالوجی اس وقت کون چلا رہا ہے؟ وہ چلا رہا ہے. میڈیکل سائنس اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانس کہاں ہے؟ وہاں ہے. کسی بھی فیلڈ کو, ایجوکیشن کا سسٹم اس وقت کس کا چل رہا ہے؟ ان کا چل رہا ہے. تو پھر آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں نا, ان کی بھی ورک فورس میں کتنی بڑی تعداد ہماری ہے. تو بھائی آپ کی ہے, لیکن آپ ہیں کہاں پر؟ وہ لیبر, جا بیٹا یہ کر لے, جا بیٹا یہ پانی اٹھا لے, جا بیٹا یہ کر لے, یہ صفائی کر لے, یہ میں بتاؤں گا تو تم کرو گے. بتانے والا کون ہے؟ وہ ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آگے ہوں, میں جیت رہا ہوں؟ بتائیں. نہیں جیت رہے نا ہم. اگر میں نہ مانوں گا دنیا میں کہیں کوئی علاج ہے نہیں. لیکن اگر ہم مثال کے طور پہ نا ڈائریکٹ ہم اوپر تو نہیں آئیں گے نا, پہلے لوکل لیول سے ہم نظام بنائیں گے نا. لوکل لیول پہ نظام کے لیے بھی آپ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز نہیں تو ہمارے پاس مطلب لوکل لیول پہ بھی نظام بنانے والا ویژن نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ویژن موجود ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے وہ مجھے بتا دیں. بھائی کچھ نہیں کیا, کچھ کیا ہوگا تو ٹھیک ہے. دیکھیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بالکل برباد ہو چکے ہیں اور آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت جس سچویشن پر کھڑے ہوئے ہیں, ہم اس وقت جس سچویشن پر کھڑے ہوئے ہیں بحیثیت مسلمان, وہ ایک کریٹیکل سچویشن ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی. اور ہم اپنے آپ کو صرف یہ کہہ کر مطمئن نہیں کر سکتے کہ چونکہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اسی لیے میں جنت میں چلا جاؤں گا. ہمارے پہ ذمہ داری. اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو ٹھیک ہے. وہ حدیث بھی ہے کہ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس سے بات ہوئی اور انہوں نے کیا کہا کہ جی ٹھیک ہے, میں یہ نماز پڑھ لوں گا, روزہ رکھ لوں گا اور زکوٰۃ دے دوں گا, اور کہا اگر یہ شخص یہی کرتا رہے تو یہ کامیاب ہو گیا. تو اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں دنیا میں آؤں اور نماز روزہ زکوٰۃ حج کر کے آخرت میں جنت حاصل کر لوں, تو پھر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور ترقی کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. پھر آپ کس بات کے اسٹریس کیوں ہے؟ پھر آپ کا تو اسٹریس صرف یہی ہونا چاہیے کہ جی آج میں نے نماز پڑھ لی, اوکے جی میں کامیاب ہو گیا, ڈن, دیٹس اٹ. ہم یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا, انفلوئنس, امپیکٹ, یوتھ وغیرہ وغیرہ کیوں ہو رہی ہے پھر یہ گفتگو؟ کیونکہ ہماری کچھ اور اسلام نے تو ہمیں انڈیویجولزم تھوڑی سکھایا. اسلام نے تو ہمیں سوسائٹی کے ساتھ دونوں چیزیں نا, انڈیویجولی بھی میں کچھ کام کروں گا اور سوسائٹی کچھ کے لیے کام بھی کلیکٹیولی کروں گا, سوسائٹی کے ساتھ کروں گا, سوسائٹی کے لیے کروں. تو آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کو میں نے علم دیا تھا یا آپ کے لیے میں نے اتنی اپرچونیٹیز دی تھیں, آپ نے کیا کیا ان کا؟ آپ صرف جو ہے وہ نمازیں پڑھنے میں لگے ہوئے تھے. تو سوال ہو سکتا ہے, نو ڈاؤٹ. امپیکٹ ہمارا نہیں ہے, ہمیں امپیکٹ بنانا. امپیکٹ کیسے بنایا ہے؟ علم حاصل کریں, اس میں سب سے آگے بنیں. اپنی امپیکٹ کس کا ہوتا ہے؟ جو سب سے بہتر ہوتا ہے, جو سب سے آگے ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں. اس وقت اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو جو کہ میڈیکل سائنس کی دنیا کی کوئی چیز ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی دنیا میں اس وقت سب سے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بالکل
یا اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی تو ہم کہیں گے اچھا بھائی یہ دیکھ لو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ مارک زکربرگ کیا کر رہا ہے, اس کی کمپنی میٹا کیا کر رہی ہے, کیا ٹرینڈ ہے, اس کا مطلب ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی. یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی والے کیا کر رہے ہیں, ڈیپ سیک والے کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ اوپر ہیں نا. جی جی جی. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں. جب دنیا آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے گی تو آپ کا امپیکٹ ہوگا. ابھی دنیا ہماری طرف نہیں دیکھ رہی ہے, ابھی دنیا ہمیں صرف یہ جانتی ہے کہ بھائی یہ بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ مردم شماری میں کام آ جائے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ان لوگوں کا. دے آر جسٹ نمبرس. وہ تو ہم نے ابھی بتایا نہیں غزہ میں کہ ہم کتنا نمبرز ہیں اور کتنا. آپ نے کیا بتایا؟ مطلب ہمارے لوگوں نے ہی بتایا نا. کس نے بتایا؟ مسلمانوں نے. کون سے مسلمانوں نے بتایا؟ ان غزہ کے مسلمانوں نے بتایا جو 350 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں رہتے مخصوص اور آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں جی بہترین کام کر دیا جی غزہ والوں نے. آپ نے کیا کیا؟ ساری اس وقت کتنے مسلمان ممالک ہیں؟ 57. تو 57 مسلمان ممالک ایک نیتن یاہو کے آرڈر کے بغیر وہاں پانی کی بوتل پہنچا سکے تھے؟ ایک نہیں. تو پھر ان لوگوں کو میں کیا کہوں, سلام کروں کہ واقعی یار زبردست آپ کا امپیکٹ ہے. ایک پانی کی بوتل پہنچا سکتے ہو تو بتا دو. نہیں پہنچا سکتے نا. کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ امپیکٹ نہیں ہے. امپیکٹ کچھ نہیں ہے. آپ سمندر کا جھاگ ہیں. حقیقت یہ میں نے نہیں کہا تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. آپ کیا ان سے بھی کہیں گے بھائی یہ تو مایوسی والی بات ہے, یہ حدیث تو مایوسی والی ہے, آپ ہمیں موٹیویٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو انہوں نے کہا تھا, میں تو دہرا رہا ہوں صرف. تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں امپیکٹ فل, اچھی بات ہے, آپ رہیں اپنے اس ببل میں اور انجوائے کیجئے بھائی. وہ جو جن پر ظلم ہو رہا تھا نا غزہ کے جو لوگ, وہ تھے اصل حقیقت ہے ہیروز, جو ظلم کو سہ رہے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن اپنے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ ہم بس ایسے ہی پیچھے شور مچانے والوں میں. وہ کرکٹ کھیلی ہے نا ہم نے, تو کرکٹ میں جب بالر بالنگ کرا رہا ہوتا ہے تو وکٹ کیپر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ادھر کر شاباش شاباش شاباش. بس ہم یہ کر رہے ہیں, آوازیں لگا رہے ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. اگر ہمارا امپیکٹ ہوتا تو ہم یہ سیز فائر وائر بہت پہلے کروا چکے ہوتے. کون سے مسلمان ممالک ہیں جو کہ اس وقت آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ زبردست کمال کا مسلم ملک ہے؟ کوئی نہیں. ایک سے امید تھی لیکن اب وہ بھی ٹوٹ گئی ہے. ترکی نے اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا. جی جی. لیکن خیر اس وقت کے تو حالات الگ تھے, لیکن آج کی میں تو آج ٹریڈ سب سے زیادہ وہی کرتا ہے. تو کیوں کرتا ہے بھائی؟ نیشن اسٹیٹ سے نا, نیشن کا فائدہ. یہ نیشن اسٹیٹ تو یہ امت انہوں نے سازش کی اور ہم اس سازش کا شکار ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ کس کی اچھی تھی؟ ان کی. اور ویک کون تھا؟ ہم. یہ امپیکٹ ہے ہمارا. صحیح. چلیں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ہم جرنلزم کی طرف. وہ تشکیک والی بات آپ کو, وہ تشکیک ہے, وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. جی. وہ اپنا میڈیا لے کر آتے ہیں اور ان کا میڈیا ساری چیزیں کنٹرول کرتا ہے. وہ جیسے چاہتا ہے آپ کو دے دیتا ہے جو کانٹینٹ دینا ہوتا ہے. تو آپ کا میڈیا نہیں ہے کوئی. جی. آپ کا کوئی کسی قسم کا میڈیا نہیں ہے. تو جب آپ کا اپنا میڈیا نہیں ہوگا تو پھر آپ تک جو پہنچے گا وہ ان کی زبان سے پہنچے گا. آپ کی کہانی یا غزہ کی کہانی یا ساری دنیا کی کہانی وہ آپ کو سنا رہے ہیں. آپ اس کو کیسے نا یوں آپ کہہ لیں کہ اس کو کیسے چھانتے ہیں آپ اس کو کیسے کریٹیکلی دیکھتے ہیں؟ دیکھو غزہ نے سب تبدیل کر دیا. آپ کسی چیز پر یقین نہیں کر سکتے. آپ کو نظر آ گیا ہے کہ ہر ایک بائسڈ ہے. دنیا کا سارا میڈیا بائسڈ ہے. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں پھر الجزیرہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں پر کیا آ رہا ہے. جی. TRT ہم دیکھ لیں گے ایک حد تک, ٹھیک ہے نا. کچھ پریس ٹی وی دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو ادھر سے پتہ لگ جائے. لیکن سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں جو مر رہے ہیں وہاں پر بیچارے, وہ کیا پوسٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپ کراس ویریفیکیشن کرتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے. لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہمارا میڈیا نہیں ہے کوئی. نہیں. مجھے نہیں پتا کہ کس نے وہ بات
جو ہے وہ اس پر اتنا زور دیا تھا کہ ہمیں تصویروں سے دور رکھنا ہے اور تصویر حرام ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ بات آئی ہے, کیا ہے. وہ سارے لوگ جو ایک وقت میں کہتے تھے کہ تصویر حرام ہے, آج کہہ رہے ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. تو وہ سب بدل گیا معاملہ. حالات زمانہ کے ساتھ تو حالات یا تو اسلام صحیح تھا یا حالات صحیح. نہیں, حالات زمانہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ احکامات چینج ہوتے رہتے ہیں نا. احکامات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں وہ چینج کرنے کی کسی میں اوقات ہے. دیکھیں کچھ احکامات تو قطعی ہوتے ہیں نا, اور کچھ احکامات فروعی ہوتے ہیں, فقہی احکامات ہوتے ہیں. تو وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کنڈیشنز بدلتی ہیں, جنہوں نے ہمیں اس کام سے روکا تھا, ان کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم 500 سال پیچھے اور جو آپ کہہ رہے ہیں ساری امت تشکیک میں ہے اور سارا میڈیا ان کا آگے ہے. چلیں ہم پاسٹ کو چھوڑیں نا, فیوچر کی بات کریں نا. آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ میں نے پاسٹ میں یہ غلطیاں کی ہیں, یہ پاسٹ میں میں نے روزانہ پائے نہاری کھائے, تو آج میرا دل اس حالت میں پہنچا ہے نا. مجھے چلیں آپ ایک بات بتائیں, جن لوگوں نے یہ کہا کہ کیمرہ حرام ہے یا وہ ہے اس طرح کر کے, ٹھیک ہے, تو ان کی بات کتنے لوگوں نے مانی؟ کیا سب نے مانی؟ اس وجہ سے نہیں مانی, بہت سارے لوگوں نے مانی. آج مسلم امت کا کوئی امپیکٹ, کوئی میڈیا نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا. کیوں ہے نہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ چیز ڈرل کر دی لوگوں کے ذہنوں میں کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں, جب میری بات سن لیں پہلے, ایسا ہی ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے. ہم نے یہ پہلے احکام تھا, سارے ریلیجیس اسکالرس یہی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے جی, ٹھیک ہے. وہ کس بنیاد پر کہتے تھے؟ کہ وہ پرنٹ آتا ہے تو تصویر جو بھی ان کی وجہ تھی, چلو ٹھیک ہے پرنٹ ہے یا جو بھی ہے بھائی مان لیا, سافٹ کاپی نہیں تھی, سارے لوگوں نے ان کی بات مانی اور کوئی میڈیا نہیں بن پایا. ویسٹ نے میڈیا بنایا, اس میڈیا کی بنیاد پر دنیا کو آج وہ رول کر رہا ہے. اس میڈیا کی بنیاد پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سی کوک پینی ہے, کون سا پانی پینا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے کپڑے پہنے, ساری چیز کا انفلوئنس وہ دے رہا ہے میڈیا. ہم نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا اپنے فائدے کے لیے, ہم نے اس چیز کو بند کر دیا. آج جو ہے اس نے, ویسٹ نے ساری دنیا کو فتح کر لیا ہے اس چیز کی بنیاد پر. اب ہم کہہ رہے ہیں چونکہ اب حالات چینج ہو چکے ہیں, اب ہم مغلوب ہو چکے ہیں, اب وہ ہم سے 500 سال آگے نکل چکے ہیں, تو آج اس کو ہم نہ حلال کر لیتے ہیں. ویری لیٹ ٹائم ہو گیا. کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ 20 25 50 سال ہوئے ہوں گے. مطلب آج ہی ہوا نا, مطلب میں فگر آف اسپیچ ہے یہ, مطلب یہ کہ اٹس ٹو لیٹ, اٹ از ٹو لیٹ. وہ ویسٹرن میڈیا ہم سے کتنا آگے ہوگا؟ بہت آگے. میرے خیال سے میں نے 200-300 سال آگے ہوگا. 1920 کی BBC کی تو میں نے خود وہ دیکھی ہے کچھ شاید فوٹیجز وغیرہ. تو وہ ہم سے ایسا ہے, اتنا پرانا ہے. بالکل بہت پرانے, ایسا ہی ہے. تو وہ اپنی اس میڈیا کی ٹیکنالوجی میں اور امپیکٹ میں ہم سے 100-200 سال آگے ہیں. اب آپ کہتے ہیں جی میں آج جاگ گیا ہوں اور جی آج آپ کرنا شروع کریں. اٹ از ٹو لیٹ بھائی, اٹ از ٹو لیٹ. اب آپ اپنے آپ کو دلاسے دیتے رہیں کہ نہیں جی میں تو بالکل ٹھیک, اور جو اس وقت بھی ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا. اس کا مطلب ہے ہم تو غلطی کرتے ہی نہیں ہیں کبھی. اچھا چلے ایک کام ہو گیا نا, اب آگے میڈیا تو مانو نا. ایک یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلے میں نے ماننا ہی نہیں ہے. ہاں چلے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی. اب آگے کا کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہم میڈیا میں اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, کیسے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی طرف ہم جا سکتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے رائٹس کی بھی بات کی جائے؟ پہلے تو ہر چیز کو فضول میں حرام قرار دینا چھوڑیں. جو غلطی آپ پہلے کی تھی وہ نہ کریں, سمپل. ایسا ہی ہے. وہ جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں اگر وہی ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر اسی حال میں رہیں گے. دیکھیں ہمارا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ بت بنائے ہوئے ہیں. ہم شخصیت پرستی میں مبتلا لوگ ہیں. شخصیت جو ہے, شخصیت پرستی اسلام میں بالکل منع ہے. اسلام کا بیسک رول کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ 100% صحیح ہوگا. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی 100% صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ بیسک رول ہے. ایسا ہی ہم نے بنا لیے اپنے اپنے اسکالرز, بڑے بڑے دستار و جبے کے مالک. اور ہوا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جی جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہے گا اور یہ ہمیشہ صحیح کہے گا.
مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑے قابل احترام عالم لوگ ہیں, بہت زبردست, انہوں نے اپنی زندگی ایک علم کے لیے لگا دی ہے, بہترین ہے. ان کا جو اسپیشلائزیشن ایریا ہے وہ بہت کمال کا ایریا ہے اور ان کی محنت بہت اعلیٰ ہے. لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو کہیں گے جب کہیں گے صحیح کہیں گے. ایسا ہے؟ صحیح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ جو کہیں گے جب کہیں گے صحیح والا جو کرائٹیریا ہے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص ہے. بالکل. اس کوالٹی کو میں کسی اور کے ساتھ اٹیچ کر دوں تو پرابلم ہے. لیکن ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے نا, ہم تو حدیث کو بھی نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ارریلیونٹ ہو گئی آج کے دور میں. ہمارے لوگ تو یہی بات کرتے ہیں نا. تو وہ جو کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں, کیا ان کا ایجنڈا ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. فی الحال ہم اس ڈومین کو کور کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے بنا لیا اپنا ایک بت, ٹھیک ہے, کہ جی یہ ہیں ہمارے ایکس وائی زیڈ اسکالر جناب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ 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 جو بھی ہیں, اور یہ جو کہیں گے نا بس یہ ہمیشہ صحیح کہیں گے اور میں ان کی بات مانوں گا, اور یہ ہی ہے کل محور. تو یہ چیز پرابلمیٹک ہوتی ہے, کیونکہ آپ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں چلے جائیں نا, دنیا کے بہت بڑے پی ایچ ڈی سے بھی آپ بات کریں گے نا, اور وہ اپنی بات کا آپ کو مطلب بتائے گا کہ دیکھیں بھائی میرا یہ نظریہ ہے, اور آپ اس سے کہیں گے نہیں سر میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں یوں نہیں یوں ہونی چاہیے, اور آپ نے نہایت بھونڈا اعتراض کیا, وہ کیا کہے گا, یو آر ٹاکنگ you've raised a very interesting point but you should look at this angle too. وہ آپ سے اختلاف سنے گا بھی, آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا کہ ہاں یار ہو سکتا ہے ایسا ہو, تم ایک انٹرسٹنگ بات کر رہے ہو لیکن تم اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھو, یوں بھی دیکھو, اس طریقے سے وہ آپ کو اپنی بات پہنچا دے گا. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے وہ ہیں بڑے بڑے جو ہر علوم کے ماہر ہیں ان کے سامنے اپنا اوپینین دے نہیں سکتے, اور اگر اوپینین دیں گے تو کیا ہوتا ہے, یہ تو گمراہ ہے. اچھا آپ نے چینل پہ اتنا یہ تو کافر ہے, یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو غلط راستے پر جا رہا ہے. تو اگر آپ پہلے سے ہی یہ ایزیوم کر لیں کہ جناب ادھر سے جو بات آ رہی ہے وہ کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہے, کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے, 99% صحیح ہوگی, چلو 1% غلطی کا بھی چانس ہے, اور میں اس سے ڈفر بھی کر سکتا ہوں, اور میں اس چیز کو اگنور کر کے اس راستے پر جا سکتا ہوں, تو شاید کچھ بہتری آئے. ورنہ آپ محتاج رہیں گے ہمیشہ اس شخص کے, وہ آپ سے کہے گا نا جاؤ بیٹا آج تم ایکس وائی زیڈ ٹی وی چینل بنا لو, تو ہم کہیں گے جی آج مجھے حضور والا نے اجازت دے دی ہے تو میں کر لوں گا. ہو سکتا ہے حضور والا جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے ہوں اس بات کی گہرائی تک جو انہیں پہلے کر لینی چاہیے تھی. جی. تو علم حاصل کرو, شخصیات کے پیچھے مت جاؤ, یہ بیسک چیز ہے. ورنہ شخصیات اپنے حساب سے لے کے جائیں گی, وہی مسئلہ ہے. آبا و اجداد ہمارے تو یہی کرتے تھے, تو آبا و اجداد یہی کرتے تھے, تو اگر وہ کیا غلط کرتے تھے تو تم بھی وہی کرتے رہو گے. یہی اس کسی آیت کا مفہوم ہے نا. تو ہم تو یہی کہتے ہیں جی ہمارے وہ تو یہی کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ایسے نہ کرو, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کیوں منع کیا. بس پھر ٹھیک ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ بیٹھے رہیں, آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے, آپ ایک روبوٹ ہیں, جیسے آپ کو کہا جائے گا آپ کر لیں گے. لیکن وہ بھی تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں امت کا مفاد دیکھ کر ہی بات کرتے ہیں نا. بھی دیکھتے ہیں, آپ نہیں دیکھتے امت کا مفاد کیا؟ دیکھتے ہیں ہم بھی. بس پہ ختم ہو گئی بات. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, وہ مفاد دیکھ رہے ہیں, آپ زوال دے, آپ تباہ کرنے پہ لگے ہوئے امت کو. صحیح ہے, پھر تو مسئلہ خراب ہے. ویسے آپ تو چینل پہ اتنا ٹائم رہے, اسکالرس کے ساتھ بھی ظاہر آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہوا ہوگا, تو مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے جو اسکالرز ہیں ماشاء اللہ بہت زیادہ وہ جو ہے نا چیزوں کو اچھے انداز سے دیکھ رہے ہیں, لے کر چل رہے ہیں. بہت سارے بہت اچھے اسکالرز ہیں, بڑے زبردست کمال اسکالرز ہیں بہت سارے, اور بہت سارے صحیح نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, جس طرح ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. کوئی اچھا پوڈ کاسٹ کرنے والا ہوگا, کوئی اچھا ہوسٹ ہوگا, کوئی اچھا میکینک ہوگا, کوئی برا ہوگا. تو جب ہر فیلڈ میں اچھا اور برا ہو سکتا ہے تو اسکالرز میں بھی اچھا اور برا ہو سکتا ہے. یقیناً ایسا ہے نا. جی. تو بس یہ ایسا ہی ہے. لیکن بس آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم
شرٹ بھی خریدنے جاتے ہیں نا اپنی پسند کی تو 5-6 دکانوں میں ڈھونڈتے ہیں. جی جی. اسکالر وہ ہمیں ملتا ہے جو ہمارے ابو نے ہمیں بتایا ہوتا ہے یہ ہمارے وہ ہیں جو ہمارے گھر. اب تو گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں. لیکن نارملی کیا ہو رہا ہے جی ہمارے بزرگ جو یہ ہیں یہ ان کا سلسلہ چلتا ہے. چلے یہ کیا ہے بھائی. اچھا یہ بتائیں, ایلان مسک کا کہنا ہے کہ جی روایتی صحافت ختم ہو گئی ہے, اب سوشل میڈیا ہے, ہر بندہ صحافی ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ہر بندہ صحافی ہے. اس نظریے سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں, سٹیزن جرنلزم ایک بہت بڑا ڈومین ہے. ابھی ہم نے بات کی غزہ میں بہت سارے جرنلسٹ ایسے تھے جو سوشل میڈیا سے اپنی بات پھیلا رہے تھے اور آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ختم نہیں ہوا ہے لیکن وہ ایکسپوز ہو گیا ہے, اور ایلون مسک بھی ایکسپوز ہو گیا ہے. ہاں بالکل. تو یہ جو بات اس نے کی وہ اس کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ بھائی میری بات پر یقین نہ کریں, جو لوگ اس جگہ پر موجود ہیں اور جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی بات پر آپ یقین کریں. صحیح. اچھا ابھی جو ٹرمپ نے اسپیچ کی اپنے جیتنے کے بعد, الیکشن جیتنے کے بعد, جو صدارتی اس نے خطاب کیا, تو اس میں اسپیشلی جو اس نے جینڈر والی بات کی وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان پر کیونکہ ٹرانسجینڈر ایکٹ یہاں پہ پاس ہوا اور پھر وفاقی شرعی عدالت نے اس کو جو ہے وہ غیر شرعی قرار دیا, لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے جب بھی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر اگر کوئی بھی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گا تو وہ فیصلہ معطل ہو جائے گا. تو ابھی مطلب ٹرانسجینڈر ایکٹ ایکٹیویٹ ہوا ہے, سپریم کورٹ میں باری نہیں آئی اور لابیز ویسے ہی اسٹرانگ ہے یہاں پہ. تو اس کے اس بیان کا یہاں پاکستان میں کتنا اثر ہو سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھو وہ امپورٹنٹ ایشو ہے اور بات اس نے جو کہی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کی تقریر کے جواب میں وہ جو اس کی ایک سیریمنی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑی جو کرسچن کمیونٹی کی ریپرزنٹیٹیو تھی وہ بھی اس سے کہہ رہی تھی کہ اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ جی ہمارے پاس بہت سارے لیسبین, بہت سارے گے اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کمیونٹی کے ہیں, تو ان پر ظلم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. تو وہ تو خیر اپنے ہی چلاتا ہے جس بھی طریقے سے. تو اس نے جو بات کی ہے وہ کتنا امپلیمنٹ کروا لیتا ہے یہ اصل امتحان ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ فنڈنگ بہت کرتے ہیں زبردست قسم کی. اور امریکہ میں آج تک گن کنٹرول کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ کیا نہیں ہو سکا؟ گن کنٹرول, گن کلچر. اسکول شوٹنگز امریکہ میں بہت ہوتی ہیں, کیوں نہیں ہو سکی؟ لیکن امریکہ میں گنز جو ہیں وہ کوئی بھی شخص جا کے خرید سکتا ہے, اس کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی. گاڑی چلانے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے, گن خریدنے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص جا کے گن خرید سکتا ہے. تو جب آپ گن خریدتے ہیں تو پھر اس کا استعمال کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ استعمال جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اب وہ گن کلچر کیوں نہیں رک سکا ہے, یہ جو اسکول شوٹنگز کیوں نہیں رک سکی ہے؟ کیونکہ لابیز ہیں جو کہ فنڈنگ کرتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی یہ والا قانون آپ نے نہیں پاس کرنا. اچھا, تاکہ گن بکتی رہے, تاکہ گنز بکتی رہیں. تو اسی طریقے سے اس LGBT ایجنڈا کے پیچھے بھی بہت بڑی لابیز ہیں. ایپیک جو ہے اسرائیل امریکن جو پبلک افیئرس کاؤنسل, وہ کیا کرتی ہے کہ جی اسرائیل کو آپ نے ہمیشہ سپورٹ کرنا ہے اور ہر سینیٹر کو فنڈنگ دی جاتی ہے, تو وہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے ہیں. تو اصل گیم آتی ہے یہاں پر کہ اتنی فنڈنگ جو مل رہی ہے LGBT ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے نہیں جی ہم یہ فنڈنگ اب نہیں لیں گے اور ہم جو ہے وہ آج سے اس چیز کے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت زبردست بڑی جنگ ہے. یہ ایک سوال, گن کلچر اس لیے نہیں رک سک رہا کیونکہ فنڈنگ ہو رہی ہے, فنڈنگ ہو رہی ہے, گن بنانے والے کو فائدہ ہے نا, گن بنانے والے کو فائدہ ہے اور معاشرہ برباد ہو رہا ہے. اچھا اسرائیل کی جو آواز ہے, سینیٹر جو امریکن سینیٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اسرائیل کا بھی مفاد ہے. LGBTQ کے پیچھے کس کا مفاد ہے؟ LGBT جو ہے وہ ان لوگوں کا مفاد ہے جو کہ اس ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں, جو کہ اس آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں. کچھ گروپس ہیں جو کہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب وہ جو پروموٹ کر رہے ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے پاکستان میں بھی بہت فنڈنگ ہو رہی ہے. ہاں بہت کام ہوتا ہے پھر. اور دیکھو ایک زمانے میں یہ فتویٰ آیا تھا کہ یہ جو پیپر نوٹ ہے نا جی, یہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے, مگر وہ فتویٰ نہیں چلا, نوٹ چل گیا. تو یہ جو غیر ضروری فتوے دیتے ہیں نا, یہ والی بات یہاں پہ بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز پہ غیر ضروری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. تو بہرحال نوٹ میں ایک بڑی طاقت ہوتی ہے. تو جب فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو بڑے بڑے ہل جاتے ہیں, بڑے بڑے بہک جاتے ہیں اس پیسے کے آگے.
تو ہمارے یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس جہاد کو لڑ رہے ہیں, ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, ان کی آواز میں آواز ملانے کی ضرورت ہے, اور اس نیریٹو کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے اپنے معاشرے میں غراست. لیکن وہاں سے فنڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگ جنہوں نے وہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ جو کہ اپروو کیا تھا انہوں نے پڑھا بھی نہیں تھا نا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں نہیں, تو ایک جاہل قوم کو فتح کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ اس جاہل کو آپ بس پیسے دیں اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہوگا. تو یہ چیز ٹرمپ کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے اور ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو اپنی ساری ایفرٹس لگانی چاہیے ہمیں اس چیز کو روکنے کے لیے, ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ بہت ہی خطرناک ہے. اچھا, یہ ابھی ایک اور بھی ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اس طرح کا کہ وہ جو یو ایس ایڈ کی جو فنڈنگز وغیرہ وہ کرتے ہیں اس کو بھی وہ روکنے کی طرف جا رہے ہیں, اس پہ بھی وہ کنٹرول اب کریں گے کافی سارا, مطلب بہت سارا پیسہ پاکستان میں نہیں آنا. سوال یہ ہے کہ اب جیسے وہ پیسہ رکے گا نا, تو جو ہمارے یہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی آٹومیٹک ظاہر کم ہوں گے, یا پھر وہ اسی آپ سمجھتے ہو اسی لیول سے وہ بات کریں گے؟ وہ نہیں, ظاہر جب آپ کو کسی کام کو کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں, پیسے رک جائیں گے تو وہ کام رکے گا. لیکن وہ پیسے رکنے کا کوئی آرڈر وہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم نے روک دیا. جی وہ کچھ ٹائم کے لیے روکا ہے, انہوں نے ری اسیسمنٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد جہاں پر ان کو پیسہ خرچ کرنا ہوگا وہ کر لیں گے. اچھا, یہ آپ مجھے بتائیں نا, مطلب پاکستانی اسٹیٹ اس کو کیوں نہیں روکتی, مطلب وہ اس پیسے کو کہ وہ نہ آنے دے تاکہ وہ اس طرح کی چیزیں ہی نہ پھیلے ہمارے یہاں؟ پاکستانی اسٹیٹ سے پوچھیں بھائی پھر کہ وہ کیوں نہیں روکتی. بھائی میں پاکستانی اسٹیٹ نہیں ہوں, ابھی تک تو نہیں ہوں میں, جس دن بن جاؤں گا اس دن میں سوچوں گا. لیکن ابھی ہم نے کیا بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ میکینک کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے, علماء کچھ صحیح ہوں گے کچھ صحیح نہیں ہوں گے, ڈرائیور کچھ اچھے ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے, تو حکومت میں بھی کچھ اچھے ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے. تو انسان جہاں پر ہے وہاں یہ اچھی بری تو چیزیں چلتی رہیں گی. تو یہ تو جنگ ہے, یہ ہمیشہ کی جنگ ہے. بالکل. یہ ہم کیسے ایزیوم کرتے ہیں کہ ساری دنیا صحیح ہو جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ایسا سوچا تو جا سکتا ہے, نہیں سوچا جا سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ماڈل نہیں بنایا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بائی ڈیزائن ایسا ہی رہے گا, تو ہم اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ صحیح. ہمیں سوچنا ہے ان لوگوں کے اگینسٹ جو کہ ہمیں بس بتا رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے, یہی صحیح, جو ہمارے قبلہ و کعبہ ہیں, ان کے خلاف ہم سوچ نہیں سکتے کہ پھر وہی آ گیا. ہاں, مطلب جس جگہ پر ہمیں سوچنا ہے اس جگہ پر ہم سوچتے نہیں ہیں. اور آپ وہاں لگائے نا امت کو ہم نے پھر یہاں لگا دیا اپنے لوگوں کے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پہ لگا رہا ہوں میں کہ بھائی اپنے لوگوں میں اپنی صفوں میں بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا. جی, یہ تو ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. حضرت آدم ورسز شیطان یہ ہمیشہ رہے گا. اچھا, ویسے ایک ابھی ہو سکتا ہے کوئی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے سوچے, ہو سکتا ہے کہ بھائی اویس صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اویس بھائی خود کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ بہت اچھی سوال ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس شخص سے پوچھو کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. اس سے پہلے آپ نہیں سوچ پا رہے تھے یہ, تو پہلے تو میں نے آپ کی سوچ کو ذرا کھولا ہے کہ بھائی یہ چیز سوچنا تو شروع کرو, پڑھنا تو شروع کرو. ٹھیک ہے, اب میں کیا کیا کس ڈومین میں کر رہا ہوں, یہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. چلے وہ آف دا کیمرہ کر لیں گے, آف دا کیمرہ کر سکتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ چاہتے کیا ہیں کہ اویس بھائی کیا کریں. نہیں, اویس بھائی خود بتائیں نا. اویس بھائی میں تو یہ چاہوں گا اویس بھائی چونکہ میڈیا میں ہے تو اویس بھائی میڈیا کو لے کر ہی کوئی اگر بڑا کام کریں, اگر کوشش کریں. بالکل, اور اس کے لیے کام چل رہا ہے الحمدللہ. بالکل چلے. لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر وہ پریزنٹ نہیں کی جا سکتی, میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ میں لیکن الحمدللہ آپ کے یہ ضرور ہے کہ ہاں جی وہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں اور اللہ کرے گا تو وہ قدم کامیاب ہوں گے. لیکن کوشش ضروری ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں, اس بات پر ایمان رکھیے. اور اویس بھائی کیا کر رہے ہیں جو ہے وہ ایک ایسا سوال بھی ہوتا ہے کہ اویس بھائی نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہر شخص سے اس کے اعمال اور افعال کے بارے میں سوال ہوگا. بالکل, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اویس بھائی نے کیا کیا تھا.
ایسا ہی ہے. آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا تھا. ہاں لیکن ایک ہوتا ہے نا لوگ انسپریشن لیتے ہیں, کوئی لائن آف ایکشن لے لیتے ہیں آپ سے, بالکل. تو یوں اس طور پہ اور اس کے لیے آئی ایم ویری اوپن کہ اگر آپ کا تعلق میڈیا سے ہے اور اگر آپ میڈیا کے ڈومین میں کوئی ایسی پازیٹیو چیز, کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں, میرے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, اور اس کانٹیکٹ کی بنیاد پر پھر میں آپ سے ظاہر ہے گفتگو کر کے لیٹ سی, اور ہم تو دعوت دیتے ہیں, اچھی بات ہے, جتنے لوگ ہوں. چلے یہ بھی ہمارا ایک فرقہ ہے, شامل ہوں اس میں, فرقہ ہے اویسیہ میں. اچھا تو پھر آپ اپنے فرقے کی طرف بلا رہے ہیں. سب یہی کر رہے ہیں. ابھی تو آپ نے اس کے خلاف بات کی ہے, اور یہ بات اسی لیے میں نے مسکراتے ہوئے کہی. صحیح. چلے ٹھیک ہے ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ اویس بھائی, بڑی اچھی ڈسکشن رہی, اور بالکل ایک آپ نے کچھ سیکھا. الحمدللہ الحمدللہ بہت میں نے تو بہت کچھ سیکھا. نہیں, مجھے یقیناً سیکھنے کو ملا, بہت کچھ میں نے سیکھا. اور بت ٹوٹا, ہاں بت بھی ٹوٹا, اور ابھی اس پہ غور کرنا ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ بہت اچھی ڈسکشن رہی, اور میں جس طرح سوچ رہا تھا اس سے تو بہت ہٹ کے ڈسکشن رہی بہرحال, لیکن مزہ آیا الحمدللہ. ایکسپیرینس اچھا رہا آپ کے ساتھ بہت. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خیر و برکت عطا فرمائے, اور آپ جو کام کر رہے ہیں اور جو آپ کا ویژن ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان, کسی نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.